اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. جب علی سے پوچھا جا رہا ہے فاطمہ زوجہ کیسی، نہ گھر کے سامان کی آرائش بتائی، نہ کھانے پکانے کا تذکرہ کیا جو عام ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. نہیں، فاطمہ کیسی زوجہ ہے؟ نعم العون فی طاعت اللہ، اطاعت پروردگار میں بہترین مددگار. گویا علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہترین بیوی کون ہے، بہترین زوجہ کون ہے، بہترین زوجہ کون؟ نعم العون فی طاعت اللہ، جو پروردگار کی اطاعت میں اپنے شوہر کی مددگار بنے، وہ بہترین بیوی ہے. پروردگار کی اطاعت میں شوہر کی مددگار بنے، تو جو چاہتا ہوں شوہر کی مددگار بنے، وہ بہترین بیوی. اب یہاں پہ سوال کہ ہماری بیوی اطاعت پروردگار میں بہترین مددگار کیسے بن سکتی ہے؟ اب عبادت الہی صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، تو جو ہے آپ کی اگرچہ یہ عبادت الہی کے واضح مظاہر ضرور ہیں، یعنی دو مظہر ضرور ہیں نماز اور روزہ، لیکن عبادت الہی صرف انہی میں منحصر نہیں ہے. ہاں، سادہ لفظوں میں اگر کوئی اس حدیث کو سمجھنا چاہے تو بہترین بیوی وہ ہوگی جو مرد کے لیے مصلی بچھائے، بہترین بیوی وہ ہوگی جو نماز کا وقت آئے تو مرد کو یاد دلائے، بہترین بیوی وہ ہوگی جو نماز کا وقت آئے تو شوہر کو تیار کر کے بھیجے کہ مسجد جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. یہ ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن عبادت الہی ایک بہترین موضوع بھی ہے اور وسیع موضوع ہے. اطاعت الہی بہترین موضوع ہے اور وسیع موضوع ہے. اب اس میں صرف نماز اور روزہ نہیں ہے. بہترین زوجہ کون سی؟ جو اطاعت الہی میں مرد کے لیے مددگار بنے. اب اطاعت الہی صرف نماز اور روزہ میں نہیں ہے. اطاعت الہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ بیوی گھر میں اس انداز سے رہے کہ اس کا شوہر اطاعت الہی سے ہٹنے نہ پائے. بہترین بیوی کون؟ جو گھر میں اس انداز سے زندگی گزارے کہ شوہر اطاعت الہی سے ہٹنے نہ پائے. ہمارے معاشرے میں چوری، ڈاکہ، قتل، رہزنی، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، یہ ساری چیزیں عام، اور اتنی عام کہ جیسے اسی ماہ محرم میں پاکستان گئے تو وہاں پہ ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا جھوٹ بولے بغیر تو گزارا ہوتا ہی نہیں، کریں تو کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں حرام ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. کاروباری آدمی جھوٹ بولے گا، چلتے پھرتے جھوٹ بولے گا، اور زندگی میں قدم قدم پہ جھوٹ. اب جھوٹ کے بغیر زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو زندگی ہو ہی نہیں سکتی. یہ جتنی معاشرتی برائیاں ہیں، چوری، ڈاکہ اور یہ ساری چیزیں، ان کی جڑ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ وجہ کیا؟ مختلف وجوہات آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہی ہوں گی کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ وہ کیا ہے؟ عورت کی توقعات، بیوی کی توقعات، ڈیمانڈز. کیسی ڈیمانڈ؟ ہمارے ہمسائے کے پاس وہ ہے، مجھے بھی چاہیے. ہمارے جاننے والے کے پاس یہ چیز ہے، مجھے بھی چاہیے. ہمارے رشتہ دار کے گھر میں وہ چیز ہے، مجھے بھی چاہیے. اب یہ دیکھا دیکھی بیوی کیا کرے گی؟ ڈیمانڈ، تقاضا کرے گی. اب جب یہ تقاضا بڑھتا جائے گا، شوہر ظاہر ہے جتنی توان ہے اتنا تو کرے گا. اب اس سے بڑھ کے جب تقاضا ہوگا، انسان کیا کرے گا؟ اب مجھے کمانا ہے. کمانا کیا مطلب؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کچھ بھی کرو، پیسہ آنا چاہیے. کیوں؟ بیوی بچوں کی خواہشیں پوری ہوں، اولاد کی خواہشیں پوری ہوں، میری بیوی کی خواہشات پوری ہوں. ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ راہ راست سے ہٹ گیا. بہت سے معاشرے میں ایسے دیندار افراد بھی ہیں جو حلال و حرام کا فرق سمجھتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو تو بہرحال اس کی نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حلال و حرام کا فرق سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی اگر حرام پیسہ ہاتھ پہ آیا
فوراً مٹھی بند کر دیا علی۔ لوگ حلال حرام کا فرق بھول جاتے ہیں، کیوں؟ بیوی کی ڈیمانڈ ہے۔ یہاں پہ بہترین عورت کون سی ہے؟ بہترین زوجہ وہ جو مرد کی مددگار بنے، کس میں؟ اطاعت الہی میں رہنے پہ، اطاعت الہی کے دائرے میں رہنے پہ بہترین مددگار بنے۔ علی اپنے گھر میں آئے، دیکھا زہرا، چہرے کو غور سے دیکھا۔ زہرا وہ کہ جس کے حوالے سے خود علی فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں آتا ہوں ایک مرتبہ میں زہرا کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو میری گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بہترین بیوی کہ جب گھر میں آتا ہوں لما کنت انظر الیہا، میں جب بھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے بہترین بیوی۔ علی گھر میں آئے، زہرا کے چہرے کو دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا۔ سیدہ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ درپیش ہوا؟ جو سیدہ نے فرمایا 3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو تھا وہ بچوں کو کھلایا۔ ماں کی فداکاری یہی ہوتی ہے، جو تھا بچوں کو کھلایا، جو رہ گیا وہ آپ کے لیے لے آئے۔ یہ فداکار بیوی، جو رہ گیا وہ آپ کے لیے دسترخوان پہ لے آئی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ علی نے دیکھ کے فرمایا اے زہرا، اگر تیرے پاس نہیں تھا، گھر میں کوئی چیز پکانے کی نہیں تھی تو مجھے بتا دیتی، میں کوئی انتظام کرتا، کھانا لے کے آتا، کوئی بندوبست کرتا۔ یہاں پہ جو جناب سیدہ نے جملہ ارشاد فرمایا، یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، انی لاستحی من اللہ ان اکلفک بما لا تقدر علیہ۔ یہاں پہ جناب سیدہ کا جملہ یہ واقعاً آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے، جو جناب سیدہ فرماتی ہیں جب علی کہہ رہے ہیں مجھے بتا دیتی میں کھانے کا انتظام کرتا، جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ واللہ انی لاستحی من اللہ۔ زہرا کو اپنے خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے، کس بات پہ؟ ان اکلفک بما لا تقدر علیہ، کہ میں اپنے شوہر پہ وہ بوجھ ڈالوں جو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے شوہر پہ وہ بوجھ ڈالوں جو وہ برداشت نہ کر سکے، یعنی اس کے لیے مشکل ہو۔ اب یہ ہے جناب سیدہ، بیوی ہونے کے اعتبار سے علی سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی، تقاضا نہیں کر رہی۔ کیوں تقاضا نہیں کر رہی؟ کہ شاید جو میں تقاضا کروں میرا شوہر اسے انجام نہ دے سکے، آسانی سے انجام نہ دے سکے۔ اگر یہ مرحلہ ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، بہترین بیوی ہے اطاعت الہی میں۔ جو سیدہ فرماتی ہے مجھے شرم آتی ہے میں اپنے شوہر سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کروں جو شوہر کے لیے پورا کرنا مشکل ہو۔